السلام علیکم۔ رہبر گروپ آف انسٹیٹیوشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں کلاس ششم کی نظم نمبر 3 سورج کے فائدے، جس کے شاعر ہیں محمد حسین آزاد۔ اس نظم کی مزید معلومات حاصل کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پیارے بچوں، یہ نظم کا پیج نمبر ہے 8۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں نظم کی پہلی بات۔ کسی گاؤں میں ایک بڑھیا رہتی تھی، بڑی کھوسٹ اور ضدی۔ اس کے پاس ایک مرغا تھا جو روز صبح بانگ دیتا، ککڑکوں ککڑکوں۔ تھوڑی دیر بعد سورج طلوع ہوتا اور صبح ہو جاتی۔ بڑھیا سوچتی کہ سورج تو میرے مرغے کے بانگ دینے سے نکلتا ہے، اگر میں اس کو گاؤں سے باہر لے کر چلی جاؤں تو سورج کیسے نکلے گا؟ اس نے گاؤں والوں سے کہا، میں اپنے مرغے کو لے کر جا رہی ہوں، جب یہ بانگ نہیں دے گا تو سورج نہیں نکلے گا، تب تم لوگ میری قدر کرو گے۔ بڑھیا مرغے کو لے کر پاس کی پہاڑی پر چلی گئی۔ رات گزر گئی اور صبح وقت پر سورج طلوع ہوا۔ بڑھیا منہ لٹکائے لوٹ آئی۔ گاؤں والے اس کی سادگی پر ہنسنے لگے۔ سوچ کر بتائیے، مرغے کے بانگ دینے اور سورج کے طلوع ہونے میں کیا تعلق ہے؟ سورج کی روشنی انسانوں، حیوانوں اور نباتات کے لیے ضروری ہے۔ ذیل کی نظم میں بتایا گیا ہے کہ سورج سے ہمیں کیا کیا فائدے ہوتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں جان پہچان۔ مولانا محمد حسین آزاد 10 جون 1830 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ انہیں بچپن سے شاعری کا شوق تھا۔ ان کے والد کا نام مولانا محمد باقر تھا، جنہیں 1857 میں بغاوت کے الزام میں انگریز حکومت نے شہید کر دیا۔ اس واقعے کے بعد محمد حسین آزاد دلی سے لکھنؤ اور پھر لاہور آ گئے۔ ان کی قابلیت کو دیکھ کر انہیں گورنمنٹ کالج میں عربی اور فارسی کا پروفیسر مقرر کیا گیا۔ قصص الہند، آب حیات اور دربار اکبری ان کی اہم کتابیں ہیں۔ آب حیات ان کی بہترین تصنیف مانی جاتی ہے، جس میں اردو زبان کے مشہور شعراء کے حالات اور کلام کے نمونے درج ہیں۔ شعراء جو ہے یہ شاعر کی جمع ہے۔ محمد حسین آزاد نے 22 جنوری 1910 کو لاہور میں وفات پائی۔ آئیے دیکھتے ہیں نظم۔ نکل آیا سورج بڑی دیر کا، ذرا آنکھ کھولو بہت دن چڑھا، نہ سو اب نہیں ہے یہ سونے کا وقت، اٹھو ہے یہ منہ ہاتھ دھونے کا وقت۔ یہ سنتے ہی لڑکا ہوا اٹھ کھڑا، وہیں ہاتھ منہ دھو کے حاضر ہوا۔ کہا باپ نے پھر بڑے پیار سے، سنو آج سورج کے تم فائدے، یہ دنیا میں کرتا بہت کام ہے، بڑے ہم کو دیتا یہ آرام ہے، یہ نکلے تو دے دن ہمیں کام کو، چھپے جب تو دے رات آرام کو، یہ کرتا ہے چاروں طرف روشنی، نظر جس سے آتی ہے چیزیں سبھی، اسی روشنی کا تو ہے نام دھوپ، یہی دھوپ رکھتی ہے دنیا میں روپ، پڑا کرتی سردی ہے جب زور کی، تو یہ دھوپ لگتی ہے کیسی بھلی، غریبوں کو سردی میں بھاتی ہے یہ، ٹھٹرنے سے ان کو بچاتی ہے یہ، پکائے اناجوں کی یہ کھیتیاں، جنہیں روز کھاتا ہے سارا جہاں، نہ ہو یہ تو پھر ہے کہاں زندگی، ہے اس کی بدولت تو جیتے سبھی،
خدا کی عنایت ہے ہم پر بڑی کہ سورج سی نعمت ہمیں اس نے دی، کرے خوبیاں اس کی کیا ہم بیاں، خدا کی یہ قدرت کا ہے ایک نشان۔ آئیے بچوں اب ہم اس نظم کا مطلب سمجھتے ہیں۔ نکل آیا سورج بڑی دیر کا، ذرا آنکھ کھولو بہت دن چڑھا۔ اس نظم میں بتایا گیا ہے کہ سورج سے ہمیں کیا کیا فائدے ہوتے ہیں۔ سورج نکلا تو باپ نے بیٹے کو جگاتے ہوئے کہا کہ دن چڑھ آیا ہے، نہ سو اب نہیں ہے یہ سونے کا وقت، اٹھو ہے یہ منہ ہاتھ دھونے کا وقت، اسی لیے سونے کا وقت ختم ہو گیا، اٹھو اور ہاتھ منہ دھو کر تیار ہو جاؤ۔ یہ سنتے ہی لڑکا ہوا اٹھ کھڑا، وہیں ہاتھ منہ دھو کے حاضر ہوا۔ یہ سنتے ہی لڑکا اٹھا اور ہاتھ منہ دھو کے باپ کے پاس پہنچا۔ کہا باپ نے پھر بڑے پیار سے، سنو آج سورج کے تم فائدے۔ تب باپ نے سورج کے فائدے بتائے۔ یہ دنیا میں کرتا بہت کام ہے، بڑے ہم کو دیتا یہ آرام ہے۔ باپ نے کہا کہ سورج بہت کام کرتا ہے اور ہمیں بہت آرام دیتا ہے۔ یہ نکلے تو دے دن ہمیں کام کو، چھپے جب تو دے رات آرام کو۔ جب سورج نکلتا ہے تو دن ہوتا ہے جو کام کے لیے ہے، اور جب سورج ڈوب جاتا ہے تو رات آتی ہے جو آرام کے لیے ہے۔ یہ کرتا ہے چاروں طرف روشنی، نظر جس سے آتی ہیں چیزیں سبھی۔ سورج چاروں طرف اپنی روشنی بکھیرتا ہے جس سے ساری چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ اسی روشنی کا تو ہے نام دھوپ، یہی دھوپ رکھتی ہے دنیا میں روپ۔ سورج کی روشنی کو دھوپ بھی کہتے ہیں۔ پڑا کرتی سردی ہے جب زور کی، تو یہ دھوپ لگتی ہے کیسی بھلی۔ سردی کے موسم میں یہ دھوپ بہت بھلی معلوم ہوتی ہے۔ غریبوں کو سردی میں بھاتی ہے یہ، ٹھٹرنے سے ان کو بچاتی ہے یہ۔ غریبوں کو سردی میں ٹھٹرنے سے دھوپ بچاتی ہے۔ پکائے اناجوں کی یہ کھیتیاں، جنہیں روز کھاتا ہے سارا جہاں۔ کھیتوں میں اناج پکاتی ہے جسے روزانہ ساری دنیا کھاتی ہے۔ نہ ہو یہ تو پھر ہے کہاں زندگی، ہے اس کی بدولت تو جیتے سبھی۔ سورج خدا کی نعمت ہے جس کی بدولت سب جیتے ہیں۔ خدا کی عنایت ہے ہم پر بڑی کہ سورج سی نعمت ہمیں اس نے دی۔ سورج اللہ تعالیٰ کی اہم عنایت ہے جس کی روشنی میں ہم دن بھر کام کاج کرتے ہیں۔ کرے خوبیاں اس کی کیا ہم بیاں، خدا کی یہ قدرت کا ہے ایک نشان۔ سورج کی خوبیاں کیا بیان کی جائے، یہ تو خدا کی ایک نشانی ہے۔ تو پیارے بچوں یہ اس کا مطلب تھا۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں مشکل الفاظ کے معنی۔ دن چڑھنا، دن چڑھنا یعنی دن نکلے ہوئے دیر ہو جانا، وہیں یعنی فوراً۔ بھانا، پسند آنا، بدولت کی وجہ سے، عنایت مہربانی۔ یہاں پہ بچوں مشق دی گئی ہے، اس میں ایک جملے کے جوابات آپ کو اس نظم سے ڈھونڈ کر لکھنا ہے۔ یہاں پہلا سوال ہے محمد حسین آزاد کی بہترین تصنیف کا نام لکھیے۔ اس کا جواب آپ کو جان پہچان میں مل جائے گا۔ آگے کے جو سوالات ہیں وہ آپ کو نظم میں ملیں گے۔ دوسرا سوال ہے ذرا آنکھ کھولو بہت دن چڑھا، یہ بات کس نے کہی؟ نمبر 3 لڑکے نے باپ کے سامنے حاضر ہونے سے پہلے کیا کیا؟ نمبر 4 دھوپ کسے کہتے ہیں؟ نمبر 5 غریبوں کو سردی میں کیا بھاتا ہے؟ نمبر 6 کس کی بدولت سب جی رہے ہیں؟ نمبر 7 ہم پر خدا کی بڑی عنایت کون سی ہے؟ نمبر 8 آپ صبح اٹھ کر سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ تو یہ سوالات جو دیے ہیں یہاں پر، اس کے جوابات آپ کو اس نظم میں تلاش کر کے اپنی نوٹ بک میں لکھنا ہے۔ اسی طرح سے آگے جو یہ مشق دی گئی ہے اس کو بھی آپ کو حل کر کے اپنی نوٹ بک میں لکھنا ہے۔